بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. ثم اما بعد، فضیلت الشیخ علامہ ربیع بن ہادی المدخلی حفظہ اللہ کی نہایت ہی مفید اور امت کی خیر خواہی چاہنے والا اور رہنمائی کرنے والا ایک خطاب جو کئی برس پرانا ہے، لیکن اس کی افادیت آج بھی قائم ہے، خصوصاً مسلمان جہاں ذلت پسپائی اور مغلوب ہیں، فلسطین میں یہودیوں کے ہاتھوں اور دیگر جگہوں پر۔ تو شیخ حفظہ اللہ نے اصل جو امت کا مرض ہے اس نبض کو پکڑا ہے، بتایا ہے کہ کس طریقے سے ان کو نصرت اور عروج مل سکتا ہے۔ ساتھ ہی یہود جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب اور لعنت ہے انہیں بھی مخاطب کر کے اللہ سے ڈرایا ہے، صحیح دین کی دعوت دی ہے اور ان کی تاریخ بتائی ہے کہ یہ ذلت اور رسوائی سے بھرے ہوئے ہیں۔ بہرحال اس مقالے کا خطاب کا نام ہے کہ صیحۃ و نذیر الی امت الغضب، یعنی الیہود، ڈرانے والے کی پکار اس امت کی جانب جن پر ہے اللہ کی پھٹکار۔ یہود موضوع علیہم سے خطاب، اس امت کی جانب شیخ فرماتے ہیں، اس امت کی جانب جو موضوع علیہم ہے، جن پر غضب ہی ہوتا رہا ہے اور ان کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا فباؤوا بغضب علی غضب، پس وہ غضب در غضب لے کر لوٹیں، وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ ایک ذلیل و نیچ قوم کی جانب جن پر اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر اور انبیاء کرام علیہ السلام کو قتل کرنے کے سبب سے ذلت و پسماندگی مسلط فرما دی۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے ضربت علیہم الذلہ، ان پر ہر جگہ ذلت کی مار پڑی، اینما ثقفوا، ہر جگہ سے، الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی یا لوگوں کی پناہ میں ہوں، وباؤوا بغضب من اللہ، یہ غضب الہی کے مستحق ہوئے، اسے لے کر لوٹے۔ وضربت علیہم المسکنہ، اور ان پر پسماندگی و فقیری ڈال دی گئی۔ ذلک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون الانبیاء بغیر حق، یہ اس لیے کہ بے شک یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے تھے اور ناحق انبیاء کرام کو قتل کرتے تھے۔ ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس لیے کہ نافرمانیاں کرتے اور زیادتیاں کیے جاتے ہیں۔ بس یہ تمہاری بعض ایسی صفات ہیں جو تم پر واقعتاً ذلت، پسماندگی و فقیری اور اللہ تعالیٰ کے غضب و پھٹکار کو واجب کرتی ہیں۔ تمہاری تو کوئی حکومت کبھی قائم ہو ہی نہیں سکتی، آج بھی اور تا قیامت سوائے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں یا دوسرے لوگوں یعنی ممالک کی پشپناہی میں۔ چنانچہ نہ تو تمہاری عقید و ایمان میں کوئی سند ہے، نہ ہی مردانگی و بہادری میں کوئی ناموری ہے، اور آج تک تم قلعہ بند ہو کر دیوار کے پیچھے سے لڑنے والی بزدل قوم ہو، جبکہ تم آپس میں بھی بہت پھوٹ کا شکار ہو۔ ان کے علاوہ بھی تمہاری گھٹیا صفات بہت زیادہ ہیں، جسے خیانت، دھوکے بازی و غداری، فتنہ پروری، جنگ کی آگ بھڑکانا، زمین میں فساد مچانے کی تگ و دو میں رہنا، مگر تم جب کبھی بھی جنگ کی آگ بھڑکاتے ہو اللہ تعالیٰ اسے بجھا دیتا ہے۔ تمہاری یہ سیاہ تاریخ تو تمام اقوام کے نزدیک جانی پہچانی ہے۔ اس امت کے نام میرا اور ہر سچے مسلمان کا پیغام ہے، نہ اتراؤ، نہ کسی خوش فہمی میں رہو، اور اس خود فریب فتح کے باعث کسی دھوکے میں نہ رہنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی قسم تم کبھی بھی جیش محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر فتح یاب نہ ہوئے، نہ ہی عقیدہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، عقیدہ توحید لا الہ الا اللہ پر، اور نہ ہی ایسی فوجوں پر جن کی قیادت خالد بن ولید، ابو عبیدہ بن الجراح، سعد بن ابی وقاص، عمر بن العاص، عمرو بن العاص اور نعمان بن مقرن رضی اللہ عنہم جیسے قائدین نے کی، جنہوں نے عقیدہ و منہج محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر تربیت پائی تھی اور اپنی فوج کی تربیت بھی اسی عقیدے و منہج پر کی تھی۔ جب وہ ان کی اعلاء کلمت اللہ کے کلمے کی سربلندی پر سربراہی کرتے تھے تو ان کے سامنے تم سے کہیں گنا طاقت اور مضبوط کیسر و کسرا کی فوجیں بھی نہ ٹھہر سکتی تھیں۔
تم نے کبھی بھی ایسی فوج پر فتح نہ پائی جن کا ایسا عقیدہ، ایسا منہج اور ایسی عظیم غایت اور ان کا مقصد کہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند ہوتی، یہ ان کی غایت ہوتی تھی۔ تم نے تو ایسے لوگوں پر فتح پائی جو ناخلف ہیں۔ وَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ پھر ان کے بعد ایسے ناخلف پیدا ہوئے کہ انہوں نے نماز ضائع کر دی اور نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑ گئے، تو عنقریب اپنی گمراہی کے انجام کو پائیں گے۔ ایسی فوج پر فتح پائی ہے جن کی اکثریت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کا عقیدہ نہیں رکھتی، اور نہ ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے لشکر کا منہج رکھتی ہیں، اور نہ ہی ان کے نزدیک وہ غایت ہوتی ہے جس کے لیے وہ جہاد کیا کرتے تھے۔ ایسے لوگوں پر فتح پائی ہیں جو حدیث کے مطابق غفا ہے، بے وقت لوگ ہیں، جن کی ضیاءکاری اور پست ہمتی کی بنا پر تمہاری حکومت قائم ہوئی ہے اور تم زمین پر بڑے بن بیٹھ کر اس پر فساد پھیلا رہے ہو۔ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ان کی کتاب میں صاف فیصلہ کر دیا تھا، لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، کہ تم زمین میں 2 بار فساد برپا کرو گے اور تم بڑی زبردست زیادتیاں کرو گے۔ وَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ، اور ان دونوں وعدوں میں سے پہلے کے آتے ہی ہم نے تمہارے مقابلے پر اپنے بندے بھیج دیے جو بڑے ہی لڑاکا تھے، بس وہ تمہارے گھروں کے اندر تک پھیل گئے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ پورا ہونا ہی تھا۔ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ پورا ہونا تھا۔ آگے فرمایا کہ پھر ہم نے ان پر تمہیں غلبہ دے کر تمہارے دن پھیرے اور مال اور اولاد سے تمہاری مدد کی اور تمہیں بڑے جتھے والا بنا دیا۔ ان احسنتم لانفسکم، اگر تم نے اچھے کام کیے تو خود اپنے ہی فائدے کے لیے، وان اسأتم فلہا، اور اگر تم نے برائیاں کی تو بھی اپنے ہی لیے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ لِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا۔ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے دوسرے بندوں کو بھیج دیا تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور پہلی دفعہ کی طرح پھر اسی مسجد میں گھس جائیں، اور جس چیز پر قابو پائیں تو توڑ پھوڑ کر جڑ سے اکھاڑ دیں۔ یہ ہے تمہاری تاریخ اور یہ ہے وہ معاملہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ روا فرمایا، اگرچہ تمہاری یہ درگت مجوس کے ہاتھوں گزر چکی ہے، لیکن اس سے زیادہ شدید قسم کی شامت تمہاری جیش یعنی فوج محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور جیش اسلامی کے ہاتھوں آنے والی ہے انشاءاللہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاں تمہارے گھٹیا پن و حقیر ہونے کے سبب تمہیں اس کا وعدہ فرمایا ہے۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اور اگر تم پھر بھی وہی حرکت کرنے لگے تو ہم بھی دوبارہ ایسے ہی تمہارا حشر کریں گے۔ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور ہم نے کافروں کا قید خانہ جہنم کو بنا رکھا ہے۔ بس آخرکار تم نے وہی حرکت دہرانا شروع کر دی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی بھی سخت پکڑ تم پر عنقریب لوٹ آنے والی ہے، اور وہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں فرماتا، مگر یہ جیش محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ہوگی، نہ کہ تمہاری ہی جنس کے لوگوں کے ہاتھوں جو مغرب زدہ نصرانیوں اور مادہ پرستوں کے دلدادہ ہیں۔ اسی لیے کسی دھوکے میں رہنے کی یا اترانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی قسم تم نے کبھی بھی اسلام پر یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فاروق، خالد اور ان کے بھائیوں رضی اللہ عنہم کی افواج جو اللہ تعالیٰ اور اسلام کا لشکر تھے پہ فتح نہیں پائی۔ شیخ پھر مسلمانوں سے عمومی خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، مسلمانوں سے عموماً چاہے حکام ہوں یا محکومین، گروہ ہوں یا جماعتیں، علماء ہوں یا دانشور کو میرا یہ پیغام ہے کہ آخر کب تک اس ذلت آمیز زندگی پر اکتفا کیے بیٹھے رہو گے؟ کب تک ایسے بے وقت بن کر جیو گے؟ آخر کب تک؟ آخر کب تک؟ آخر کب تک؟ کہاں ہیں تمہارے عقل مند لوگ، اور کہاں ہیں تمہارے علماء، اور کہاں ہیں تمہارے دانشوران اور تہذیب شناساں، اور کہاں ہیں تمہارے فوجی لیڈران؟ تم نے ہزاروں مدارس، اسکول اور جامعات، یونیورسٹیاں قائم کر دیں، ان کا نتیجہ و ثمرہ کیا نکلا؟ اللہ تعالیٰ کی قسم اگر ان مدارس و جامعات کا عشر و عشیر بھی نبوی منہج پر ہوتا، عقیدتاً، اخلاقاً، شریعتاً و حکمتاً قائم ہوتا،
تو پوری دنیا ایمان و توحید کے نور سے جگمگا اٹھتی اور جہالت، شرک و بدعات کے دویز ضائع چھٹ جاتے اور تمہارے دشمنان کبھی بھی تم پر ایسے مسلط نہ ہو پاتے۔ اگرچہ بعض جامعات منہج حق پر قائم ہیں، مگر اس میں بھی ایسے عناصر سرایت کر رہے ہیں جو اس منہج کو پسند نہیں کرتے اور ان پر اثر انداز ہو کر بہت سے اس منہج کی جانب منسوبین کے چہروں کو پھیر چکے ہیں۔ ہم تو اللہ تعالی ہی سے اس کا شکوہ کر سکتے ہیں۔ کیا یہ تلخ حقیقت تم پر یہ واجب نہیں کرتی کہ تم اپنے مدارس اور جامعات کے مناہج، سلیبس اور اسلوب تربیت پر نظر ثانی کرو؟ کیا وہ وقت نہیں آن پہنچا کہ تم ان حالات کو بدلنے کے لیے سنجیدگی سے غور و فکر کرو اور ان کی کایا پلٹ دو، ایسے صحیح اسلامی مناہج مقرر کر کے جو کتاب اللہ، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور منہج سلف الصالحین سے ماخوذ ہوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی قسم، لا یصلح آخر هذه الامہ الا ما اصلح اولها، اس امت کے آخر کی اصلاح نہیں کر سکتی مگر وہی چیز جس سے اس کے پہلوں کی اصلاح ہوئی تھی۔ ان مناہج کو اکثر تبدیل کر دو جو تم سے غالب اکثریت کو سوائے غفا، بے وقت ہونے کے کچھ نہیں بنا رہے، مناہج یعنی سلیبس وغیرہ، اور اس منہج ربانی پر چلتے ہوئے ان باطل مناہج کا قلع کما کر دو جس منہج ربانی کے سوا دنیا و آخرت کی اصلاح، فلاح اور نجات کا کوئی تصور نہیں۔ اگر تم واقعی اپنی اور اپنی امت کی فلاح یابی، اصلاح اور دشمنوں جن میں سب سے بڑے وہ جن پر اللہ تعالی نے ذلت و پسماندگی مسلط کر دی، یہود پر نصرت و فتح کے خواہاں ہو۔ پھر شیخ مسلمان حکمرانوں سے خصوصی خطاب کرتے ہیں۔ آپ پر بہت ہی بڑی مسئولیت عائد ہوتی ہے کہ آپ اولاً اپنے عقائد، عبادات، سیاست اور اپنی رعایا سے معاملہ کرنے میں کتاب اللہ، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سیرت خلفائے راشدین کا التزام کریں اور اپنی رعایا کی بھی اس پر تربیت کریں، اور آپ پر اللہ تعالیٰ جو آپ کا رب ہے کی طرف سے فرض عائد کیا گیا ہے کہ آپ تمام قدامت پرستانہ اور دقیانوسی بیکورڈ قوانین کو پھینک دیں اور آپ کی اپنی امت میں سیاست اس کے دین اور دنیا کے ہر شعبے میں کتاب اللہ، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و خلفائے راشدین کے مطابق ہونی چاہیے، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور اس کی زمین پر زندگی بسر کرتے ہیں اور اس کے دیے ہوئے رزق میں سے کھاتے پیتے اور پہنتے ہیں۔ بس اس کا آپ پر یہ حق بنتا ہے کہ آپ اس کی عبادت کریں اور اس کا شکر ادا کریں، اس کے دین و شریعت پر عمل کر کے عزت پائیں، اس کا خود بھی التزام کریں اور اپنے معاشروں کو اس پر چلا کر، اور لوگ تو اپنے حکام و بادشاہوں کے دین پر ہی ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ حاکم سے وہ کام لے لیتا ہے جو قرآن سے نہیں لیتا، جیسا کہ خلیفہ راشد عثمان رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے۔ ثانیاً، ایسی اسلامی فوج تشکیل دیں جو کتاب و سنت اور اسلامی فوج کی بنیادوں پر تربیت پائے، جس کے اہداف و غایات فوج محمدی صلی اللہ علیہ وسلم والے ہوں۔ واجب ہے کہ ان کی تربیت عقیدہ و منہج محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فاروق و خالد رضی اللہ عنہما پر ہو، اور ان کے اغراض و مقاصد وہی ہوں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہ کے لیے مقرر کیے تھے، تاکہ وہ کما حق کو اللہ تعالیٰ کا لشکر بن سکیں اور اس وقت ان پر کوئی بھی غالب نہیں آ سکے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور بے شک ہمارا لشکر ہی غالب رہے گا، دنیاوی اغراض و مقاصد کے لیے نہیں اور نہ ہی قومیت، وطنیت، بر اعظمیت جیسے جاہلیت کے نعروں کے لیے، یا جو اس سے بھی گرے ہوئے ہوں۔ انشاءاللہ کافی ہو چکا آپ کے اور آپ کے عوام کے ساتھ جو ہوا۔ سب سے زیادہ نیچ اور ذلیل ترین قوم کی جانب سے استخفاف، ان کا تمہیں دھمکانا، توہین کرنا، ان کا تم پر بڑائی، سرکشی اور تکبر کرنا، اللہ تعالیٰ ان کی یہ برائیاں اور یہ بڑا پن تم پر سے نہیں اٹھائے گا یہاں تک کہ تم اسلام سے تمسک اختیار کرو اور اپنی قوم و افواج کو اس کے اصول و مبادی پر تربیت کرو، ساتھ ہی ساتھ ہر قسم کے ایسے نعروں، افکار اور عقائد کو ڈھا کر جو مسلمانوں کو ان تلخ حالات سے دوچار کرنے کا سبب بنے ہیں۔ پھر شیخ فلسطینی معاشرے سے خصوصی خطاب کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے جاننا ضروری ہے کہ فلسطین کبھی فتح نہیں ہوا مگر اسلام سے اور فاروق اسلام کے ہاتھوں، جیش فاروقی کے ذریعے، اور یہ کبھی بھی یہود کی نجاست سے پاک نہیں ہو سکتا سوائے اس حقیقی اسلام کے جس کے ذریعے فاروق رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں فتح ہوا۔ تم بہت زور آزمائی کر چکے ہو اور میں نے تم لوگوں جیسا صبر اور کہیں نہیں دیکھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تم میں سے بہت سے لوگ عقیدہ و منہج فاروقی کے حامل نہیں۔ اگر تمہارا جہاد اسی پر استوار ہو جائے تو تمہاری یہ مشکل حل ہو جائے اور تمہیں نصرت و کامرانی نصیب ہو۔ بس تمہیں چاہیے کہ اپنے عقائد، مناہج اور جہاد کو
کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قائم کرو، اور اللہ تعالیٰ کی رسی کو تم سب مل کر مضبوطی سے تھامے رہو اور تفرقہ بازی مت کرو۔ یہ سب کام انتھک محنت و اخلاص سے بجا لاؤ اپنی مساجد، مدارس اور جامعات میں، اور ان تمام کاموں میں تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچے ہو تو انشاءاللہ تمہیں بندروں اور سوروں کے بھائیوں یہود پر بھرپور فتح نصیب ہوگی۔ اور اہل شام کے لیے یہود و نصارہ پر فتح کا صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سچا وعدہ ہے۔ بس تم تمام تر توانائیاں اس وعدے کو پورا کرنے میں کھپا دو۔ اس کے علاوہ تمہیں سوائے نا امیدی و خسارے کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تمہیں کوئی چیز بھی فائدہ نہیں پہنچا پائے گی، چاہے امریکہ کی طرف جاؤ یا اقوام متحدہ کی، یا چاہے قومیت یا عصبیت سے بھری وطنیت کی طرف جاؤ۔ چنانچہ لب کو حقیقی و بھرپور فتح و نصرت کے اسباب کو اپنانے کی طرف تم بہت سے ایسے تجربات سے گزر چکے ہو جو تمہارے لیے کوئی کارآمد ثابت نہ ہوئے اور نہ کبھی ہو سکتے ہیں، اور ایسے نہ ہو جانا جیسا کہ کہا جاتا ہے، جیسا کہ عربی کا شعر ہے کہ جیسا کہ صحرا میں اونٹ کو پیاسے قتل کر دیتے ہیں حالانکہ پانی تو اس کے پشت کے اوپر کوہان میں محمول ہوتا ہے۔ والماء فوق ظہورها محمول۔ اے اللہ، اس امت کے لیے ایسی رشد و رہنمائی لکھ دے جس میں تیرے اولیاء دوستوں کو عزت ملے اور تیرے دشمن ذلیل و خوار ہوں۔ اے اللہ، اپنے کلمے کو بلند فرما اور اپنے دین کو غالب کر، اور اس کے ذریعے مسلمانوں کو غالب فرما، اور ان کی پیشانیوں سے انہیں پکڑ کر اپنے اور اپنے دین کی طرف پھیر دے۔ بے شک تو دعاؤں کا سننے والا ہے۔